सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ने एक दफ़ा फिर इमरान खान के बयानिए की जीत कर दी। इमरान खान ने करप्शन के इन बुतों को पाश पाश करने का जो बेड़ा उठाया है, कल के इस घिनौने खेल ने इमरान खान के उस बयानिए को और ज़्यादा तक़वियत दी है कि सियासत के अंदर रोज़गार और कारोबार को ज़रिया बना के सियासी प्लेटफार्म और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो सौदागर तजारत करते रहे सियासत के नाम पे, उन्होंने कल अपनी कारीगरी दिखाई है। और इमरान खान साहब का वो बयानिया जो उन्होंने ओपन बैलेटिंग के लिए बार बार उस अज़म को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा, इलेक्शन कमीशन तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई और अल्टीमेटली उस सारे बयानिए को आवाम के सामने रखा कि एक तरफ चोर दरवाज़ी, नकबज़नी, डकैती और हर वो हरबा इस्तेमाल करने वाला टोला है जो ऐवान बाला के तकद्दस को मजरूह करने पे तुला हुआ है, और दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई का अवाम से वो वादा है कि हमने इदारों को बाख्तियार बनाना है, हमने इदारों को करप्शन के कैंसर से पाक करना है और हमने आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में चारों असेंबलीज़ और फिर फेडरल गवर्नमेंट में भी एक सीट हमने ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अक्सरीती जमात बन के सेनेट में सामने आई। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए की ही ताकत है कि जो आज जीत की बगलें बजा रहे हैं, शादमाने बजा रहे हैं, उनको PMLN को KPK बलूचिस्तान और सिंध में एक भी सीट नसीब ना हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान, KPK और पंजाब में कोई सीट ना मिल सकी। और ये इमरान खान की फतह है कि इन दो ख़ानदानों को उसने मखसूस सूबों तक महदूद कर दिया, इनकी सियासत को उनके सूबों के अंदर ही कैद कर दिया और अल्टीमेटली पाकिस्तान की अवाम की जंग लड़ने के दावेदार जो है वो कल इक़्तिदार की जंग लड़ते हुए जिस तरह से निढाल नज़र आए, अफसोस की ये बात है कि जिन लोगों ने इतराफ़ जुर्म किया, अपनी डिटाई और बेशर्मी की तमाम हदें फलांगते हुए उस वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद इतराफ़ जुर्म करते हुए उन्होंने आज अपनी फतह का जिस बेशर्मी से ऐलान करते हुए सेलिब्रेशन की, इस बात का अफसोस है कि इस मुल्क के अंदर नोट की सियासत जीत गई
اور ووٹ کی سیاست ہار گئی. نوٹ کی جدوجہد میں مصروف عمل یہ ٹولہ جو ہے اس نے جمہوری اقدار کو پامال کیا. وزیر اعظم عمران خان ان کی ہر چالوں کو سمجھتے ہوئے جس بہادری اور دلیری سے اس پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر کے اس ٹولے کی بساط کو الٹ دیا، اس سے یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ عمران خان کو اقتدار سے دلچسپی نہیں. عمران خان اصول کی سیاست کرنا چاہتا ہے اور اسے اس نظام میں چھپی ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا جو ہے وہ اس کا مشن ہے. انہوں نے دلیرانہ اور بہادر فیصلہ جس جرأت مندی سے کیا ہے کہ جس کے اندر جرأت ہے وہ مخالفت سر عام ووٹ کی طاقت سے کھڑے ہو کے کرے. منافقت کی سیاست کو دفن کرنے کا وقت آ گیا اور جن پی ٹی آئی کے ممبران نے پارٹی کے خلاف ووٹ کا استعمال کیا انہوں نے اپنے ووٹر سے بھی دھوکہ کیا، اپنے اس مینڈیٹ کی توہین کی ہے. پارٹی کی سطح پہ ان کے حوالے سے جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کریں گے. اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرنے والی پی ڈی ایم نے بجائے اس کے کہ قوم سے معافی مانگے کہ ہم نے معزز عوام کو بے توقیر کیا، وہ آج ایک نیا مطالبہ لے کے 11 جماعتوں کا متنجن کھڑا تھا اور ایک جعلی راج کماری رات کو ٹویٹر میں ٹویٹ کرتے ہوئے وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار ادا کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کی فتح کے ڈنکے بجا رہی تھی، اور وہ یہ بھول گئیں کہ ان کی اپنی جماعت کی امیدوار خاتون جو انہوں نے نامینیٹ کی ہوئی تھی اس کو فوزیہ ارشد نے 161 ووٹ جو اس نے لیے اور 174 ووٹوں سے اس کو شکست دی ہے. پی ایم ایل این کا جو امیدوار ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو سپورٹ میں چھپ رہے تھے یہ اس کی حمایت میں، اس کو پی ٹی آئی نے اس بیانیے کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے اور 172 ووٹ چاہیے جو سادہ اکثریت کے لیے ہماری امیدوار نے 174 ووٹ لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کا امیدوار جو ہے وہ بھی مسترد ہوا، لیکن یہ یوسف رضا گیلانی کی فتح جو ہے وہ نوٹ سے جڑی ہے، وہ چور بازاری سے جڑی ہے، وہ ڈکیتی سے جڑی ہے، وہ ڈاکہ زنی سے جڑی ہے اور وہ نقب زنی سے جڑی ہے اور وہ ہر طرح کی اخلاقی پستی سے جڑی ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ہر طرح کے جو چیلنجز ہیں اس کے سامنے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم اپنی آئینی اور قانونی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو ہمارا اس قوم سے وعدہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو بااختیار کرنا ہے، سپریم بنانا ہے اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر
یہ کالی بھیڑیں جو ہے اگر ان کرپٹ پریکٹسز کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے سر عام اس کا استعمال کریں گی تو یہ کرپشن کے بانی اور موجد جو تھے وقتی طور پہ ان کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے لیکن نظریہ عمران خان کا جیتا ہے، کیونکہ عمران خان کے نظریے نے ان مختلف تضادات کا شکار ٹولے کو اپنے مفاد کے لیے یکجا ہونے پہ مجبور کیا ہے، اور آج یہ اکٹھے ہو کے عمران خان کو للکار رہے ہیں۔ عمران خان قانون کی پاسداری کے لیے اور عوام کو جواب دہ ہوتے ہوئے انہی سیاسی بہروپیوں کو ایک دفعہ پھر چیلنج کر کے میدان میں اترنے لگا، اور پتہ چل جائے گا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ نوٹوں کی بوریوں کے بل بوتے پہ تھی، اور حقیقی عوام کے جو مینڈیٹ کے ساتھ آئے نمائندے ہیں ان کا کردار جو ہے وہ اس جمہوریت کی آبیاری میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ جلد ہوگا۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، آپ نے بہت کم شارٹ ٹائم میں یہاں تشریف لائے۔ چونکہ میڈیا کا اور میرا جو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک بانڈ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، وہ میں پنجاب میں ہوں یا وفاق میں ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں صحافی بستا ہے، جہاں جہاں صحافی ہے، صحافتی ادارے ہیں، پریس کلب ہے، آپ کی صحافتی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری بائی لیٹرل کمیونیکیشن اشد ضروری ہے کہ یونی لیٹرل کمیونیکیشن کہ حکومت سنائے لیکن آپ کی نہ سنے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پنجاب کے اندر آپ کی صحافتی کالونی اور یہاں جو آپ کے پنڈی کے اندر صحافتی کالونی کے ساتھ جڑے مسائل اور چیلنجز ہیں، حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان چیلنجز کو آپ لوگوں کی کنسلٹیشن سے اوور کم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک صحافی کالونی بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کے تحت مجھے اس بات کا شدت سے اندازہ ہے کہ راولپنڈی میں ہماری صحافتی برادری کی گروتھ کافی ہوئی ہے، اور اب وہ سوسائٹی جو اس سے پہلے ہم اس کو زیادہ فیز 2 کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بیٹھ کے، کیونکہ یہی آپ کی تنظیمیں راولپنڈی پریس کلب کے ساتھ جڑی ہیں، یہی میرے صحافتی برادری کے عہدیداران اور ممبران اسلام آباد پریس کلب کے ساتھ ان کی ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جو پنجاب کی سطح پہ صحافی دوست پالیسیز ہیں اس کے ثمرات اسلام آباد پریس کلب تک بھی ہم منتقل کریں گے۔ جو ہمارا یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے تحت ہیلتھ کوریج کا انیشیٹو ہے، اس میں پنجاب کے تمام جو پریس کلبز ہیں ان کو ہم حصے دار بنانے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد پریس کلب ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں کلائے عمل بنانا ہوگا کہ کس طرح آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے حکومت پنجاب آپ کے لیے وہ ہر قدم اٹھائے جو آپ کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔